المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے زبان کے لیے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا مچل رہی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ قوت والے حکمت والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. برادران اسلام، جب شوق انتظار فضول تر ہو گیا اور صبر کا یارانہ نہ رہا تو ماہ ربیع الاول 571 عیسوی دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں سب سے معزز خاندان بنو ہاشم عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی نورانی کرنوں سے شرک کی ظلمت کو کافور ہونا تھا. مولانا حالی نے کیا ہی سچ کہا ہے، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوئیدہ، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. ایک نئی صبح طلوع تھی، نئے دور کا آغاز تھا. آج کی صبح وہی صبح جافزہ تھی، وہی ساعت ہمایوں تھی جس کے انتظار میں ملائکہ بزم آرائیاں کر رہے تھے. آج ایوان کسریٰ کے کنگرے گر پڑے تھے. آتش فارس نہیں بلکہ آتش قدح کفر بجھ گیا تھا. چمنستان سعادت میں بہار آ گئی تھی، گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا. الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ محور قسط تھا اور ہر شے پر وجدی طاری تھا. وجد میں کعبہ رقص میں ہے حرم، وجد میں کعبہ رقص میں ہے حرم، ارض طیبہ میں آئے کس کے قدم، آمینوں کی صداؤں سے گونجا حرم، آمینوں کی صداؤں سے گونجا حرم، ہو گیا غرق توحید بیت الصنم. قدسیوں کے پڑے ہیں کھڑے سب بصف، قدسیوں کے پڑے ہیں کھڑے سب بصف، لے کے تحفے سلاموں کے ہر ہر قدم. محبان اسلام، بظاہر عبداللہ کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا، نئے عہد کی ولادت ہو گئی تھی، انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی، اس ایک نئے عالم کی پیدائش تھی. اس نور مجسم ہادی اعظم کا مبارک نام عرش اعظم پر خود رب العالمین نے اپنا اسماء حسنہ سے منتخب کیا تھا. شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّد. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا تاکہ ان کا مرتبہ بلند فرمائے. عرش اعظم پر متمکن محمود ہے اور فرش بری کا یہ شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا پیاری ماں نے اپنے نور نظر لخت جگر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پودے کو احمد سے خطاب کیا. محمد و احمد کا پیارا نام اس عالم فانی کا سب سے پیارا نام ہے، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. یہی وہ نام ہے جس زبان پر آ جائے تو انسان پل بھر میں کامیابی کے اعلیٰ مدارج طے کر لیتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابدال کا ہم پایا دم بھر میں ہوا فاسق، ابدال کا ہم پایا دم بھر میں ہوا فاسق، وہ نام محمد تھا یا حق تجلی تھی. ماں نے تو صرف محمد کہا تھا، دادا نے تو صرف احمد کہا تھا، مکہ والوں نے تو صرف صادق و امین کہا تھا، لیکن عالم انسانیت نے کہا یہی بچہ تو انسان کامل ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لیکن قدرت اپنے حبیب و محبوب کے ان پیارے پیارے القاب و خطاب پر مطمئن نہ تھی تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، شاہد و مبشر ہے، بشیر و نذیر ہے، داعیہ اللہ اور سراج منیرہ ہے. تو میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المزمل کہوں گا.
دلال سے یا ایھا المدثر کہوں گا، یا ایھا الرسول بلغ سے یا ایھا الرسول بلغ کا پیارا خطاب دوں گا، اسماء حسنہ بناؤں گا، مقام محمود سے سرفراز کروں گا، اداس ہوں گے تو علم نشرہ کی خوشخبری سے نوازوں گا، مایوسیوں میں ورفعنا لک ذکرک سے سکون بخشوں گا، ھذا النبی امی کہہ کر مشہور کروں گا۔ میری پیاری بہنوں، دنیا زیر و زبر ہو جائے گی لیکن سیرت رسول میں نقص ممکن نہیں، یہ اسلام کا کھلا چیلنج ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور آخر میں ایک شعر بولنا چاہوں گی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔